अस्सलाम वालेकुम जी अलैहिस्सलाम मदद। इस वक्त जी मैं बैनुल-हरमैन में खड़ा हूँ और हस्ब मामूल ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा मेरे सामने है। बैनुल-हरमैन है, ये बाब हुसैन है और उसके साथ में बाब जो है साहिबुल असर है। मैं आज जिस ज़ियारत की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि पहले की तरह आपको फिर एक नई ज़ियारत जो है उसकी तरफ लेके जाऊँ। ये बहुत ही आसान रास्ते से मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं छोटी छोटी गलियों में से लेके जाऊंगा तो फिर आपको शायद इश्तबा हो या आप जब भी करबला में आएँ शायद आप नहीं देख सकें। तो जब आप बैनुल-हरमैन में से मौला अब्बास की ज़ियारत करके आप बाहर निकलेंगे तो ये बाब साहिब-उज़्ज़मान है और ये बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आप निकलेंगे तो ये साथ में आपको बाब साहिब-उज़्ज़मान नज़र आएगा। ये ओके, इसके साथ में ही दो आपको बाहर निकलने के दो रास्ते हैं। जिस रास्ते से मैं अभी निकल रहा हूँ, एक आगे बाब साहिब-उज़्ज़मान के साथ है, जो मैंने पहली वीडियो में जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर बाब से बाहर दिखाया था। मैं अभी इस रास्ते से निकल रहा हूँ और आपको आसान से आसान रास्ते की तरफ लेके जाऊँगा। मेरे सामने अभी दो ऑप्शन है उस ज़ियारत पे जाने के लिए, जो आज मैं ज़ियारत आपको करवाना चाह रहा हूँ। दो ऑप्शन है उसमें, या तो मैं इस रास्ते से जाऊँ, ये मेरे जो सामने है ये वाला रास्ता, ओके, या फिर मैं इस रास्ते से जाऊँ। ये जो मेन रास्ता है ये आसान है कदरे इस रास्ते से, क्योंकि इस रास्ते से हम अगर जाएंगे तो बीच में गलियां हैं और बंदा भटक जाता है, भूल जाता है। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए ये आसान रास्ता चुना है कि ये मैं लेके जाऊंगा। अभी रोज़ा मौला अब्बास मेरे दाएं साइड में है, ये आप देखें। और ये जो कल वीडियो मैंने जो बनाई थी कल व्लॉग में, जो पहले वाली ज़ियारत जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के मकाम की मैं आपको करवा चुका हूँ, और उसी रास्ते से जनाब इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के ये बाहर निकलने की जगह है, यहाँ वो दूसरी है, तीन हैं। जब आप बाहर निकलेंगे तो मौला अब्बास के रोज़े को आपने अपने दाएं तरफ रखते हुए सीधा जो मेन रोड है उसी पे चलते जाना है। कल मैं आपको एक सेंटर वाली गली से लेके गया था, लेकिन आज मैं आपको सीधे रास्ते से, क्योंकि आज मेरा मकसद है कि आपको दूसरी ज़ियारत करवाऊं, जो कि हिडन ज़ियारतें हैं बहुत सारी। तो जो मोमिनीन आते हैं अक्सर सलार उनको फिर करबला में ला के छोड़ देते हैं, कहते हैं कि करबला की ज़ियारत करो, और फिर जब बाहर जाते हैं तो फिर उनको साथ में गाड़ियों का बंदोबस्त। ये अभी मौला अब्बास का रोज़ा ख़त्म हो रहा है। जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ इसको शारा बगदाद भी कहते हैं, तो बाब बगदाद भी कहते हैं, शारा बगदाद भी कहते हैं। और ये मैं अभी उसी रास्ते से, ये अतबा की गाड़ियाँ हैं, मौला अब्बास के हरम की जो है ना वो गाड़ियाँ हैं, ज़ायरीन को लेके आती हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और यहाँ पे लेके आती हैं। तो ये इस तरफ मौला अब्बास हैं, ये मेरे सामने रास्ता है जिस रास्ते से मैं आपको ज़ियारत के लिए लेके जा रहा हूँ। मैंने ये रास्ता इसलिए फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रास्ता मैंने इसीलिए ये चुना है क्योंकि ये थोड़ा सा आसान रास्ता है। अगर मैं बीच में से गलियों से लेके जाता, वो शॉर्ट रास्ता था, जैसा कि मेरी दाएं साइड में एक गली है, इससे भी मैं अगर लेके जाऊं तो शॉर्ट रास्ता है। लेकिन फिर क्या है कि आप के लिए कॉम्प्लिकेशंस इतनी आ जाएंगी कि आप उस ज़ियारत पे पहुंचने से जो है रह जाएंगे। अभी मैं आसान से आसान रास्ता जो है आपके लिए चुना है। जब मौला अब्बास के हरम को बाब बगदाद की तरफ आप जाएं तो पहली जो एक एंट्रेंस है मैं उसमें आपको लेके घूमूंगा, क्योंकि मैं अभी पहुंच रहा हूं। ये मेरी राइट साइड में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सेन जो है वो बना रहे हैं मौला अब्बास के हरम की तरफ से। पहले यहाँ पे सारे ही होटल्स थे, अब होटल्स वगैरह गिरा दिए हैं इसकी हरमों की, जैसे कि जो लोग बार बार आते हैं उनको पता है कि जो होटल्स हैं उनको गिरा के हरम्स की तोसी की जा रही है। तो अभी मैं जिस दर से मैंने मुड़ना है उस चौक में मैं पहुंच गया हूँ। ये एक चौक है
جب مولا عباس کے حرم سے آپ نکلیں گے ایک رستہ ادھر کو مڑ رہا ہے میرے رائٹ سائڈ میں اور ایک لیفٹ کو مڑ رہا ہے. مجھے ابھی لیفٹ کو جانا ہے. یہ میں نے یعنی ایک رستہ یہ رائٹ میں ہے اور ایک یہ لیفٹ میں ہے. اوکے, ہم نے رائٹ میں نہیں جانا, لیفٹ میں جانا ہے. تو چلتے ہیں پھر لیفٹ کی طرف اور پھر انشاءاللہ جیسے ہی زیارت کے پاس پہنچیں گے زیارت کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے. اور یہ ایسی زیارات ہیں جو یعنی کربلا میں تاریخی مقامات بھی ہیں. یہ تاریخ کے حوالے سے اس کی روایات بھی ملتی ہیں اور ان کی جو ہے ویسے اہمیت بھی بہت ہے. اور ہمارے لیے تو ہر وہ جگہ مقدس ہے جہاں پہ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں نماز ادا کی, کہیں کھڑے ہوئے, کہیں کوئی تاریخی پس منظر ہے. تو ہم سیدھے اسی راستے سیدھے بالکل چلتے جائیں گے جہاں سے میں نے آپ کو موو کیا تھا اور انشاءاللہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں مڑنا, سیدھے ہی چلتے جانا ہے. میں نے یہ روڈ پھر آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے یہ رستہ اس لیے انتخاب کیا ہے کہ یہ قدرے آسان اور جو ہے ایزی رستہ ہے تاکہ کوئی بھی اگر مومن اکیلا بھی آتا ہے تو تھوڑا سفر بھی کر کے اس کو یہ زیارت آسانی سے مل جائے. یہ زیارت کی طرف میں ابھی لے کے جا رہا ہوں. میری ویڈیوز تھوڑی سی لمبی ضرور ہوتی ہیں لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ مومنین یا زائرین جو ہیں ان کو اتنا آسان سا کر کے بتا دیا جائے تاکہ وہ جب اکیلے بھی آئیں زیارات کے لیے یا ان کے ساتھ فیملی ہو, ان کے ساتھ کوئی گائیڈ نہیں ہو, تو وہ ایزیلی جو ہے ان زیارات کی طرف آ جائیں. کل جو گزشتہ میں نے جو ویڈیوز بنائی تھی اس میں مقام امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی میں بنا چکا تھا. اس کے بعد جو گزشتہ ویڈیوز ہیں جو پہلے اپلوڈ کی جا چکی ہیں وہ میں نے ایک جو ہے مقام صاحب الاثر کے حوالے سے بنائی تھی. اور باقی بھی کافی ہمارے چینل پہ اکثر جو پرانی ویڈیوز ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں. اس میں ایران کی ویڈیوز بھی ہیں, ایران زیارات کی ویڈیوز بھی ہیں. یہ پاکستان کی بھی کافی پرانے چینل پہ تو پاکستان میں بھی کافی زیارات ہم نے کی تھیں جو کافی زیارات پاکستان کے حوالے سے ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں یہ میں چلتے چلتے یہاں پہ پہنچ گیا. ابھی میرے سامنے یہ دو رستے ہیں, ایک رائٹ سائڈ میں دو رستے ہیں, دونوں رائٹ سائڈ میں نہیں مڑنا اور میری لیفٹ سائڈ میں لیفٹ گلی جو ہے وہ مڑ رہی ہے. یہ آپ دیکھیں ابھی مجھے یہاں پہ آتے آتے آپ یہ دیکھ لیں کہ 5 سے 6 منٹ لگے ہیں. اس گلی میں ہم نے مڑ جانا ہے. یہاں پہ دو رستے ہیں, ایک یہ ہے ایک یہ ہے جو ہماری لیفٹ میں سائڈ میں ہمیں گھما کے القمہ کی طرف جاتے ہیں, لیکن ہماری لیفٹ میں یہ ایک رستہ ہے, اس طرف ہم نے جانا ہے. اور جو زیارت میں ابھی کروانے جا رہا ہوں اس تک میں انشاءاللہ آپ کو جلدی لے کے جاؤں گا. ابھی ہم بالکل زیارت کے بالکل کلوز پہنچ گئے ہیں. یہ رستہ میں نے اس لیے آپ کو آسانی سے لے کے آنے کے لیے منتخب کیا ہے, نہیں تو بین الحرمین سے جب نکلیں تو جتنے ٹائم میں یہاں پہ پہنچا ہوں اتنے ٹائم میں زیارت پہ پہنچ جاتا ہے بندہ. لیکن وہ زیادہ گلیوں میں ہے اور جو میری طرح سادے لوگ ہیں ان کو زیادہ نہیں معلوم. مجھے تو اس لیے معلوم ہے کہ میں کافی بار آ چکا ہوں زیارات پہ, اور جب میں پہلی بار آیا تھا تو مجھے بالکل بھی نہ تو کوئی آئیڈیا تھا نہ ہی کوئی بتانے والا تھا. اس لیے مجھے وہ ضروریات معلوم ہیں جو کہ جب ہم پہلی بار آتے ہیں یا دوسری بار آتے ہیں تو ہمیں زیارات کے حوالے سے کیا کیا ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی ہم آلموسٹ جو زیارت ہے اس پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ زیارت بھی جو ہے اسی ایریا میں ہے جس ایریا میں مقام علی اکبر اور مقام علی اصغر علیہ السلام ہیں. تو انشاءاللہ ویڈیوز میں وہ بھی مقام علی اصغر اور مقام علی اکبر کی بھی بنا دوں گا, لیکن وہ زیادہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کافی مقام مشہور ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ان کا علم بھی ہے. میری پیورٹی یہ ہے کہ
جتنے دن میرے پاس ہیں یہاں پہ کربلا میں، تو کوشش کروں کہ میں جو ہڈن زیارتیں ہیں جو زیادہ مشہور نہیں ہیں ان کی طرف جو ہے مومنین کو لے کے آؤں۔ تو ابھی ہم آلموسٹ جو ہمارا آج کا ٹارگٹ تھا اس پہ پہنچ رہے ہیں زیارت پہ آلموسٹ، بلکہ میں پہنچ ہی گیا ہوں۔ تو امید ہے کہ یہ میری کاوش جو ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور آپ یہ زیارت جب بھی کربلا میں آئیں گے تو مس نہیں کریں گے۔ ابھی یہ دیکھیں جی، میری رائٹ سائیڈ میں ہی یہ زیارت آ گئی ہے۔ یہ ہے جی وہ مقام، میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس مقام کا نام ہے امام الحسین ما عمر بن سعد۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ کھڑے ہو کے عمر سعد لعین کو خطبہ دیا تھا یوم عاشور کو۔ آپ اس حوالے سے میں آپ کو اوپر دکھا دیتا ہوں، یہ بھی ہے آپ کے سامنے، یہ کمپلیٹ زیارت ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت سی حدیث لکھی ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے نیچے، اس کا بھی میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو یہ پرسنل میں سینڈ بھی کر دوں گا۔ یہ زیارت ہے جی، اور یہ مقام، اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ مقام عمر سعد۔ یہ زیادہ مشہور ہے، لیکن میں اس کو مقام امام حسین علیہ السلام ہی کنسیڈر کرتا ہوں، اور میں مقام امام حسین علیہ السلام ہی بتاتا ہوں، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے عمر سعد لعین کو یوم عاشور کو خطبہ دیا تھا، اور کہا تھا کہ تم، یہ کشتی نجات ہے ہماری، اس میں آ جاؤ۔ میں بھی زیارت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم یا مولا حسین، امید ہے کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کوشش کریں کہ جتنے مومنین تک یہ شیئر کر دیں، اور جتنے مومنین کو یہ آگاہ کر دیں کہ ہمارے اس چینل میں عزاداری چھوٹی بیک میں ہماری جو ٹیم ہے ساری لائیو مجالس سے ہٹ کے جہاں پہ بھی ہمارے عزادار ماتمی ہیں، جدھر ان کو ایسے اسلامک پلیسز نظر آتے ہیں یا جہاں پہ وہ زیارت کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے قبلہ مولانا افضال درگدیری صاحب کا ہے۔ یہ زیارات کے حوالے سے وہ اکثر آپ کو لائیو بھی زیارت کرواتے رہتے ہیں اور دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ اور غلام باز بھائی جو ہیں وہ لائیو مجالس کی ان کے پاس کوریج ہے، اور گائے بگائے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں حصہ ڈال سکوں گا میں بھی ڈالتا رہتا ہوں، اور نہ چیز ملک محفوظ ہے۔ اور دعا میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ ایڈ کر دیں، اور انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے، اور کسی کی کوئی دعا ہو تو وہ بھی ایڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ مولا جو زیارت کے لیے آئے ہیں مولا ان کی قبول فرمائے، اور جو نہیں آ سکے مولا ان کو جلد از جلد زیارت کے لیے بلائیں۔ الہی آمین۔ السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام۔